ہیں. اور آج کا ہم جو ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایجادات اور ہماری آنے والی زندگیاں جو ہیں اس کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو مارکا ارا ایجادات ہیں ان کے جو ایفیکٹس ہیں ہماری سوشل لائف پہ، ہماری اکانومی پر اور ہماری میرٹ لائف پر، ہماری پرسنل لائف پر ان کے کیا اثرات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے سیکنڈ اسپیل میں جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ اے آئی، جس سے جو پورا اس کا نیم ہے اسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے اور شارٹ کٹ اے آئی ہے. اور آج کل تیزی سے اس میں ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بن رہی ہیں، پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں. اس جدید ٹیکنالوجی میں مشینوں کو سوچنے، سیکھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو فراہم کرنا اور اس کا ہماری روزمرہ زندگی میں حصہ بنتے چلے جانا، اور موبائل فون، آن لائن ایجوکیشن، اور اس کے جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا اس میں ایجوکیشن میں آسانی اور معاشی ترقی پر مثبت اثرات. اور اس کے مختلف سیگمنٹس ہیں، وہ پروگرام میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، لیکن اوور آل اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بھی ہم آج کے اس پروگرام میں یوتھ ٹائم میں آپ سے شیئر کریں گے. جی ہاں، تو اوور آل مطلب ہمارے پاس باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے، اور جس طرح سے آپ نے اے آئی کے حوالے سے بات کی تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہم نے یہ تو بات کی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا کیا رول کردار جو ادا وہ اس وقت کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اے آئی کو ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہے، اور جو بچے اے آئی پڑھ رہے ہیں کیا ان سے ریلیٹڈ ہم جب بات کریں گے تو ہم جو ہے وہ یہ فیکٹس بھی ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنے % لوگ جو ہے انہوں نے اس کو ایز اے پازیٹیو سائڈ لیا اور کتنے لوگ جو ہے وہ ایز اے نیگیٹو سائڈ لے رہے ہیں. اور اے آئی کو یونیورسٹیز اور دوسری جگہوں پہ پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، آپ کو اور جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ ہو کے یہ جو آپ نے بات کی ہے، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے جو بزرگ ہیں، یعنی جو ہماری اولڈ جنریشن ہے، گرینڈ پیرنٹس ہیں، تو موبائل فون یہ بھی ایک سائنس کی ایجاد ہے. جب یہ آیا تو ان کو استعمال کرنا بڑا مشکل تھا، تو وہ آج بھی ڈیجیٹل موبائل ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچے ان کو بتا دیں تو صرف کال یس کرنا، پک کرنا اور ڈراپ کرنا ہی وہ سیکھ پائے ہیں. ان کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن جب میں یہ اسکرپٹ لکھ رہی تھی سامعین، میرے ذہن میں یہ چیز ایک آئی کہ جیسے شادیوں کا آج کل سیزن ہے، شادیاں خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے. تو ہماری آج ہم دیکھتے ہیں نا، پہلے ہوتا تھا کیمرے میں ہم فلم ڈالتے تھے اور اس سے ہوتی تھی، وہ 12 والا رول ہوتا تھا، اس میں نیگیٹو کبھی وہ خراب بھی ہو جاتے تھے. یہ تو پرانے دور کی بات ہے. پھر وہ ڈرون کے ذریعے آ گیا کہ اس کے ذریعے موبائل سے آپ اپنا ایونٹ کور کرتے ہیں اور وہ کلوز اور وہ سارا. اب اس سے بھی لیٹسٹ جو ہے آنے والے وقت میں ہماری برتھ ڈیز، اور ہماری جو برتھ ڈے سے میرے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے آ گئی ہے کہ نیکسٹ جو ویک ہے اس میں مطلب ایریز کا یہ ایرا چل رہا ہے، سیزن. تو شادی بیاہ اور جو ہمارے سالگرہ اور کوئی بھی سیمینار، تو وہ بھی اے آئی کے ذریعے ہوں گے. اور میرے خیال سے وقت کے ساتھ انسان کے اندر چینجز آتی ہیں نا، جیسے ہم اپنے پیرنٹس کی شادی کی تصویریں اور مووی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ ایسے تھے. تو میرے خیال سے اے آئی جو ہے نا، وہ کبھی بھی اس کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے، وہ ہے نا غالب دل کی تسلی کو یہ خیال اچھا ہے کہ وہ آپ سدا جوان رہیں گے. کبھی بھی وہ آپ کا جو ایجنگ جو ہوتی ہے، وہ اس کے ایفیکٹس، نیگیٹو ایفیکٹس، وہ کبھی شو نہیں ہوں گے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ اے آئی جو ہے وہ فیملیئر نہیں ہے ہمارے گرینڈ پیرنٹس کو، تو میں آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرتی چلوں کہ گرینڈ پیرنٹس ہم اپنی ہی بات نہیں کرتے، بلکہ میں کل ہی نیوز میں دیکھ رہی تھی جو ہمارے پڑوسی دوست ملک ہے چائنا، وہاں پر بھی ایک جو بڑی عورت کی خاتون ہے، بڑی عمر کی جو خاتون ہے، انہوں نے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے روبوٹ کے خلاف، کہ روبوٹ نے ان کو جو ہے وہ خوف زدہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو اب ہے وہ روڈز وغیرہ پہ آپ کو عام نظر آتے ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا کہ اس نے جو ہے وہ مجھے خوف زدہ کر دیا. لیکن ویسے میں آپ کو ایک بات کہوں، ہماری جو یوتھ ہے نا، اور ہمارے جو بچے ہیں آج کے، وہ روبوٹ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات منوانے میں اور ایک ماحول، ایک سچویشن کریٹ کرنے میں
کہ وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ چائنیز خاتون ڈر گئی، تو یہاں تو میں کہتی ہوں میرا یہ مطلب اس کو آپ کی اپنی اپروچ ہے، اس کو پازیٹیو لیں یا نیگیٹو، کہ ہمارے جو آج کے جو بچے ہیں نا، یعنی 5 سال اور 5 سال سے کم، وہ ان سے ماں باپ ڈرتے ہیں. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر وہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں پر وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت زیادہ فیملیئر بھی ہیں، بٹ اسٹل ان کو جو ہے وہ ابھی اپنانے میں جو ہے وہ وقت لگ رہا ہے. تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. پاکستان میں تو لٹریسی ریشو ہی مطلب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کافی کم ہے. تو یہ اسی طرح جو ہے ہمیں پہلے اویئرنیس دینی ہے، ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے، اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنی اویئرنیس پرووائڈ کی جا سکے. تاکہ یہ پیرنٹس بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور یوتھ ابھی آج کل چھٹیاں ہیں اور آج آخری چھٹی ہے، اور ساتھ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو سکے. ہمیں اکثر اوقات فیڈ بیک بھی آتے ہیں، بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں بیٹھ کے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، اس وقت ہم کلاس روم میں ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ فل بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے پوائنٹس، اسپیشلی جو ہمارے کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر جو ڈفرینٹ شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یوتھ ٹائم کے اندر پورا ہفتہ ہی جو ہے وہ اویئرنیس کی بات کی جاتی ہے اور ڈفرینٹ ٹاپکس لیے جاتے ہیں، اور ہر شعبہ زندگی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی جاتی ہیں. تو بچے بڑے جو ہے یہاں سے مستفید بھی ہوتے ہیں. پڑھائی کی باتیں ہو گئی ہیں، تھوڑا سا میوزک سن لیتے ہیں. جی ہاں، میوزک کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور پھر مزید اپنے موضوع پہ ہم آپ سے تبادلہ خیال